السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم نے آیت پڑھنی ہے اس کو آیت البر بھی کہتے ہیں، اور سورہ بقرہ میں یہ ویسے تو سارا کلام اللہ جو ہے، ہر ایک آیت جو ہے اس کے اندر ایک جہان ہے پورا معنی کا، اور کوئی بھی انسان یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کو کما حقہ سمجھ گیا، بیکاز العلیم کا کلام ہے، جیسا العلیم کی کوئی حد نہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر جو گہرائی ہے اور جو عظمتیں ہیں ان کی کوئی دیر از نو اینڈ ٹو اٹ۔ تو اس سورہ بقرہ کے اندر آپ کو 3-4 بہت جامع آیات ملیں گی، جس طرح ہم ایک آیت الآیات پڑھائے کہ وہ ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہیں سائنس فرام نیچر ایک جگہ جمع کر دیا۔ اس وقت ہم آیت البر پڑھیں ہیں، اور تھوڑا آگے ہم جب جائیں گے تو ہم آیت الکرسی پڑھیں گے۔ ایک جامع آیات ہے سورہ بقرہ کی، قرآن پاک کی۔ اس وقت جو آیت البر ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ بر کہتے ہیں نیکی کو، ورچو کو، رائچسنس، گڈنس، یہ سارے اس کے لیے الفاظ ہم یوز کر سکتے ہیں، بھلائی، اچھائی، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈیفائن کریں۔ آیت شروع ہوتی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ یہی صرف بھلائی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ اب کہیں پہ ترجمہ اس کا اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ بھلائی یہ نہیں ہے کہ چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یا پھر انگلش میں اگر آپ دیکھ لیں تو اٹ از ناٹ رائچسنس دیٹ یو ٹرن یور فیس ٹو ایسٹ اور ویسٹ، یا پھر رائچسنس از ناٹ ٹرننگ یور فیس ٹو ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ اب یہاں پہ مطلب یوں بن رہا ہے کہ شاید چہرے کا مشرق اور مغرب کی طرف پھیرنے میں کوئی نیکی سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ نہایت غیر ذمہ دارانہ ترجمہ ہے آف دس آیت، ان ٹرمز آف دا میننگس، ان ٹرمز آف جب آپ گرامر کی روح سے بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کل نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی کہ یہ جو آیت ہے اٹس اباؤٹ ناٹ لوزنگ یور سینس آف پرپورشن۔ آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، آج کل ہمارے یہاں کیوں ہم نیکیاں تو ارد گرد سوسائٹی میں دیکھتے ہیں لوگ کر رہے ہیں، ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے اعمال کریں، نیکی کریں، لیکن ہمیں بعض دفعہ اس کی برکات اپنی لائف میں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اگر ہم غور کریں اور آج سوسائٹی کے لیول پہ بھی، امت کے لیول پہ بھی اگر ہم دیکھیں، سب سے بڑا جو ایک مسئلہ اس وقت امت کے ساتھ ہے وہ یہ کہ ہم دن بدن احکامات الہی کی اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اعمال ہیں ان کی جو قدر ہے، اعمال کی قدر کیا، اس کی جو ویلیو، اس کا جو ایسنس، اس کی جو روح ہے ایک عمل کی، ہم ان کو بھولتے جا رہے ہیں، اور ہم ان کو صرف ریڈیوس کرتے جا رہے ہیں ٹو ریچولز جو کہ انفیکٹو ہو جاتے ہیں۔ ایٹ ٹائمز وہ ریچولز اس شدت پہ ہم لے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ میننگ لیس ہو جاتا ہے۔ اب نماز کی ایک قدر ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کا جو عمل انسان کو بتایا ہے، ایسے نہیں بتایا اللہ کو، ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی لگا دی کہ دن میں 5 دفعہ تم نے میرے حضور جھکنا ہے۔ اللہ کو تو ہمارے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری کائنات، تمام ملائکہ، تمام مخلوقات، تم سارے میرے سے منہ پھیر لو، میں تم ایک لمحے کا بھی ایک لمحہ نہیں لگے گا، اللہ تعالیٰ سب کو وائٹ کر دیں گے، نئی مخلوق بنا لیں، اس نئی مخلوق کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، حضرت اسرائیل کی بھی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیں گے، ہر چیز اللہ کے ارادے اور اللہ کے علم میں سمیٹ لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے آج کون ہے جس کی ہستی باقی ہے، اور پھر کیونکہ جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے جس کا وجہ قائم اور سلامت رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یہ نماز جو اللہ نے ایک ہمیں عبادت کے طور پہ دی، اس کی ایک قدر ہے۔ جب ہم صلاح پہ غور کرتے ہیں ہمیں سمجھ آتا ہے ایک نظام رحمت قائم ہو رہا ہے، جسم کے اندر بھی اور معاشرے میں بھی۔
نمازی جب مصلی سے اٹھتا ہے اس لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم نماز پڑھو یا نماز ادا کرو. ہم اردو میں اس طرح ترجمہ کر دیتے ہیں, انگلش میں اس طرح ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم قدر کو بھول جاتے ہیں. عربی میں اللہ تعالیٰ ہمارے نماز کو قائم کرو, یعنی کہ تم اگر اس مصلی سے اٹھ بھی جاتے ہو وہ تمہارے اندر نظام رحمت, نظام عاجزی اور حق پہ کھڑا ہونا, جو آپ کلام پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں, کیوں کہ اس کو حضوری کے ساتھ پڑھو. یہ صرف ادا کرنے کی چیز نہیں, قائم کرنے کی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نظام رحمت اور وہ عاجزی اور انکساری اور اللہ کے لیے حق بات پہ کھڑا ہو جانا اور استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جانا اور اللہ کے سامنے اپنی ہستی کو جھکا دینا, اس کے لیے جان دینی پڑے, اپنے خون کا آخری قطرہ اللہ کے لیے لٹا دینا, یہ ہم نماز میں سیکھتے ہیں. لیکن ہم میں سے کتنوں کی نمازیں ایسی ہیں جن میں ہم صرف حضوری اٹین کر لیں, بڑی بات ہے. اس کے باقی جو قدریں ہیں وہ تو بعد کی بات ہے نا. ہمیں تو وہ حضوری پہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہم کھڑے کہاں ہیں, بس ایک مجبوری ہے, کیونکہ بعضوں کو عادت ہے نماز نہیں چھوڑ سکتے, بے چینی شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی اللہ کا فضل ہے اگر یہ بھی شروع ہو جاتی ہے کسی کو کہ میری نماز رہتی. لیکن یو نو وی forget the قدر. روزے کی ایک قدر ہے. روزہ صرف منہ بند کر لینا, کھانے پینے سے اپنے آپ کو کچھ گھنٹے روک لینا, یہی نہیں ہے. قربانی ہے, وہ صرف ایک جانور کی گردن پہ آپ نے چھری پھیر لی اور آپ نے اپنا کچھ مال اس کی قیمت کے طور پہ ادا کیا اور آپ نے سوچا میں نے بڑا صدقہ کر دیا, میں نے بڑی نیکی کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ خون اور یہ چیزیں مجھ تک نہیں پہنچتی, یہ گوشت ووشت. وہ قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو اللہ کے لیے قربان کرنے کی جب نیت کی اور عملاً کرنے کی پوری کوشش کی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی وہاں پہ دی تھی, فدیہ کے طور پہ یہ قربانی وہاں پہ عطا فرمائی تھی مینڈے کی. تو یہ ایک قدر ہے. قدر کیا ہے کہ اللہ کے لیے جان بھی دینی پڑے, اپنی گردن بھی دینی پڑے, تو آپ دیں گے. اب یہ قدریں ہمیں بھول گئی ہیں. اس لیے جو ہے یہ سارا جو امت میں اس وقت پرابلم ہے, سینس آف پرپورشن ہمارے میں ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں شدتیں آ رہی ہیں, چاہے وہ شدت ایتھیزم کی طرف ہو, سیکولرزم کی طرف ہو, ایون ریلیجس. وہ جو ایک میانہ رویہ دین میں ایک توازن ہے, اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں ہر چیز میں ایک توازن ہے, اور دیکھو کتنی خوبصورت. اینڈ دیٹ بیلنس ایکچولی گیوز دا بیوٹی ٹو دس ورلڈ. آپ ایک پینٹنگ بناتے ہیں, آپ کو بہت پسند ہے ریڈ کلر, آپ پینٹنگ میں اس کو پروپورشن سے بڑھا دیں تو آپ دیکھیں وہ ایک خوبصورت چیز بنتے بنتے اگلی ہو جائے گی. اسی طرح آپ ہارمونیز دیکھتے ہیں, میوزک لوگ بناتے ہیں, وہ بیلنس رکھتے ہیں, پروپورشنس مختلف ٹیونز کے, مختلف ساؤنڈس کے وہ مینٹین رکھتے ہیں. آپ کو گٹار زیادہ پسند ہے, آپ کو پیانو زیادہ پسند ہے, آپ اس کی ساؤنڈ کو اس کے پروپورشن سے بڑھا دیں, وہ میوزک کی جگہ نوائز بن جائے گا آپ کے لیے. So this balance needs to be there. اب یہ جو آیت ہے 177 جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ turning your face east or west alone isn't all there is to righteousness or goodness. There is something more to it. چہرے کا مشرق اور مغرب کی طرف پھیرنا ہی کل نیکی نہیں ہے, یعنی کہ یہ نیکیاں ہیں لیکن کل نیکی نہیں ہے. اب یہاں پہ البرہ زبر آ گیا برہ میں, برو نہیں ہے. اگر یہ ناؤن ہوتا تو اس کے رے کے اوپر پیش ہوتی, دمہ آتا وہاں پہ. یہاں پہ فتح ہے, فتح کہتے ہیں زبر کو, دمہ کہتے ہیں پیش کو. البرہ کی وجہ سے یہ منصوب ہے کیونکہ اس کے آخر میں زبر ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ دس کی ناٹ بی دا بگننگ آف یور سینٹینس. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسٹ اور ویسٹ کی طرف چہرہ کرنا از ناٹ ایوری تھنگ ولیکن البر, ہاں کل نیکی پھر یہ ہے. اب آگے وہ پھر ڈیفائن ہوگی. اب اس کی ایک ایگزامپل ہے سمجھنے کے لیے کہ دو جملے ہیں اور ان دونوں دیکھنے میں, آپ کو سننے میں شاید پہلی دفعہ سے لگے میں ایک ہی بات کر رہی ہوں, بٹ ان دونوں جملوں میں جو میں میسج کنوے کر رہی ہوں دیٹس ویری ڈفرینٹ. پہلا سینٹینس ہے دس از ناٹ اے بوٹل آف واٹر. ٹھیک ہے, تو میں کیا کہہ رہی ہوں, میں آپ کو کنوینس کرا رہی ہوں کہ اس میں پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ پانی کی بوتل ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے. اب میں دوسرا جملہ بولتی ہوں, دس اینٹ دی اونلی بوٹل آف واٹر. صرف یہی پانی کی بوتل نہیں ہے. اب اس میں کیا کہہ رہی ہوں, ایک تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس میں پانی تو ہے لیکن دیر آر ادر بوٹلز ایز ویل.
ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نیکی نہیں کہ ایسٹ اور ویسٹ کی طرف چہرہ کرو, اس کا مطلب آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم پر چہرہ ایسٹ اور ویسٹ موڑنا نیکی نہیں ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے, کیونکہ ہم پڑھ کے آئے پیچھے آیات, جب تحویل قبلہ کی آیات ہم پڑھ رہے تھے, کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا کہ یہ جو تحویل قبلہ ہوا ہے اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں نے اپنا رخ بدل دیا اور 180 کا ٹرن لیا, یہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون کون اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے, اور وہ ایمان کا ثبوت ہے, عملی ثبوت ہے. تو وہ اپنی جگہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کے اوپر اب بلڈ کیا جا رہا ہے کہ صرف چہرے پھیرنا ہی نیکی نہیں ہے, یعنی کہ وہ نیکی ہے لیکن اکیلے وہی نیکی نہیں ہے. دیر از سم تھنگ مور ٹو اٹ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. سو اسی صورت میں اگر ہم دیکھیں, ہم پڑھ آئے ہیں کہ آیت 115 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, کہ اللہ ہی کا مشرق اور مغرب ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, پس تم جہاں سے بھی نکلو گے, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم کدھر بھی پھر جاؤ, کسی بھی طرف کو تم اپنا چہرہ کرتے ہو, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, اللہ کا چہرہ وہیں پہ تم پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم. تو وہاں پہ سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ نماز میں تو آپ کا ایک طرف رخ ہوتا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف میں ہوں, اس کا مطلب ہے کہ چاہے نماز میں تم ایک طرف رخ کرو, چاہے نماز کے علاوہ تم کہیں بھی چہرہ کر لو, اللہ تعالیٰ کا جو وجہ ہے وہ ہر جگہ پہ ہے, کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ واسع علیم. اللہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے, ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے, ہر ڈائریکشن اللہ کی ہے, اوپر نیچے دائیں بائیں. تو اس لیے یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کل نیکی یہی نہیں کہ تم پھیرو اپنا چہرہ مشرق اور مغرب, ہاں بلکہ نیکی کی آگے جو جامع ڈیفینیشن ہے وہ آگے پھر بیان کی جا رہی ہے. اچھا, اب کیونکہ میں نے بات کی کہ تحویل قبلہ میں اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں چہرے کا پھیرنا ایمان کا عملی ثبوت تھا, تو وہاں سے میں یہ سمجھ آتا ہے کہ باڈی کے ساتھ ساتھ قلب کا بھی ایمان ہونا چاہیے, کہ وہ باڈی کا ایمان تھا کہ آپ مڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں, لیکن اس مڑنے میں بھی قلب کی حضوری بھی ضروری تھی. کہ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ نہیں, اگر صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے جو سنت ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے سیرت ہے اس کو میں نے صرف فزیکل ریل میں ہی پورا کرنا ہے, میں نے اس کی روح کو نہیں انڈرسٹینڈ کرنا, سو دیٹ از ناٹ کامل ایمان, دیٹ از اے لو لیول آف ایمان. جیسے آج کل آپ دیکھیں لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں, سر پہ چادر رکھ لی, ٹھیک ہے, دل میں حیا نہیں ہے. کسی کے اوپر فتویٰ لگانا بہت آسان ہے, ویسے 5 وقت کے نمازی ہیں, لیکن اپنے اندر برائی نظر نہیں آ رہی, دوسروں کے اوپر جب بات کرنے پہ آتے ہیں تو اخلاق کی ہر حد توڑ دیتے ہیں, لیکن ماتھوں پہ محراب ہے. تو جسم اور قلب دونوں کا ایمان از کل ایمان, جو کہ اس آیت میں آگے جا کے ایکسپلین کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ بفور we proceed with the ayat, there are two things we need to understand. Number one, کہ سینٹرل آئیڈیا کیا ہے اس آیت کا. ایک نیکی کے ایک خاص قسم کے تصور کی یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے, شروع ہی نفی سے ہوا ہے, اور پھر نیکی کا ایک جامع ترین تصور دیا جا رہا ہے. پہلے ایک غلط تصور کو یا ایک ہاچ پاچ تصور کو, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاف کوکڈ ایک آئیڈیا تھا انسان کا, اس کی پہلے نفی کی جا رہی ہے. اور یہ قرآن پاک کا اصول ہے, نفی اور اثبات. پہلے ایک چیز کو ڈینائی کیا جاتا ہے, پھر حق اس کی جگہ بیان کی جاتا ہے. جس طرح تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ, کوئی معبود ہے ہی نہیں, اور اصل کیا ہے الا اللہ, سوائے اللہ کے. اور قرآن پاک کے بہت سے آپ کو مقامات کے اوپر یہ نفی اثبات ملے گا, کیونکہ قرآن کا اصول ہے. یہاں پہ بھی پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف یہی نیکی نہیں, کیونکہ تم لوگوں کے ہاں یہ جو ریچولز ہیں وداؤٹ دیئر روح, صرف ریچولز کو فالو کرنا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ نیکی ہے. یہ نیکی نہیں ہے. صرف نیکی جامع طور پہ کیا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو آگے بیان کرتے ہیں. اب یہ امت کے لیے بھی ویری امپورٹنٹ, دس از ناٹ جسٹ یہ آیت, کیونکہ اس وقت جن آیات کے ساتھ آ رہی ہے یہاں پہ مومنین سے کلام ہو رہا ہے. اہل کتاب کا فرسٹ ہاف میں خطاب ختم ہو گیا, امت سے بات کی جا رہی ہے.
آج میں اور آپ یہ سمجھیں کلام مجھ سے سمجھے نہیں، اصل میں بھی یہ کلام مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بات کریں. سمجھنے کی بات کیا ہے، ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں، ایک ریمائنڈر ہے، تذکرہ ہے. قرآن پاک تو پورا تذکرہ ہے، بار 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 مختلف آیات اور پھر مضامین کے مطابق نہیں قرآن پاک بات کرتا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے. آپ ایک مضمون مسلسل پڑھتے جائیں گے، میں بور ہو جاؤں گی، چیپٹر اسکپ ہو جائے گا، اگلے میں چلی جاؤں گی. یار بس ٹو دا پوائنٹ بات کریں. قرآن پاک پہلے حرام حلال کی بات کر رہا ہے، محبت کی بات کر رہا ہے، توحید کی بات کر رہا ہے، رسالت کی بات کر رہا ہے، معاملات کی بات کر رہا ہے، پھر حرام حلال کی بات کر رہا ہے، پھر کہیں پہ محبت کی بات ہو رہی ہے، پھر توحید. اب یہ مسلسل ادھر ادھر میرے اندر ایک بلڈنگ تذکرے سے مسلسل اس کی اسٹرینتھنگ ہوتی جا رہی ہے، فاؤنڈیشن اسٹرینتھن ہوتی جا رہی ہیں. سو دس از قرآن پاک فطرت کے ذریعے ہم سے بات کر رہا ہے. یہاں پہ تذکرہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک حیوانی مادی زندگی ہے جس کی ضرورتیں ہیں، ہوا، پانی، کھانا وغیرہ، اس کے بغیر میں مر جاؤں گی. اسی طرح میں نے پہلے بھی ہم نے یہ بات کی کہ میرا جو وجود، جو حقیقی میرا وجود ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف یہ ظاہر نہیں ہے. یہ ظاہر تو مٹی میں آپ دفنائیں گے، میری روح جس دن اس میں سے نکلتی، جس دن اس کا اصل نکل گیا، اس دن آپ اس جسم کو جا کے مٹی میں نیچے گاڑیں گے. آج اس جسم کی بہت ویلیو ہے، آج اس کے اوپر قیمتی سے قیمتی کپڑا ہے، بائی لگژری والی گاڑیاں کھڑی ہیں، لگژری والا ایک لگژریس میرا گھر ہے. باہر نکلتے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ کسی ایک مرتبے کی وجہ سے آپ کی تعظیم کرتے ہیں، whatever, right؟ اس جسم کی بڑی پوجا ہے اس دنیا میں. مگر ایک سانس ہوتا ہے جو نکل جاتا ہے، ایک حق ہے اس کا جو اندر سے اس کے نکل جاتا ہے، جو اصل ہے اس کی، اصل نکلتا ہے. یہی وہ جسم ہے جو کل تک لوگ سروں پہ بٹھا رہے تھے. آج یو کانٹ ویٹ ٹو جسٹ گو اینڈ پٹ اٹ ان دی ارتھ. آپ کہتے ہیں کہ یار، اور اس دن سے میرا نام فاطمہ بھی نہیں رہے گا جس دن میری ڈیتھ ہوگی. اللہ تعالیٰ کامل شہادت کبریٰ عطا نصیب فرمائے آمین. کہ آپ اس دن فاطمہ کو فاطمہ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے ڈیڈ باڈی دفنا دیے، میت کام پہ، بیکاز دا فاطمہ ہیز لیفٹ. مطلب ہم غور نہیں کرتے، میں اور آپ یہ جملے ہر میت کے لیے بولتے ہیں. ہم وہ جس کو کل تک ہم اپنی اماں جی کہہ رہے تھے، میری دادی تھیں، جس دن شی لیفٹ دس ارتھ، آل آف اے سڈن ایوری بڈی سینگ میت نے غسل کر لیا، میت کہاں پہ ہے، میت کا دیدار کرنا. بیکاز دے نو، ہم سب کو پتا ہے دی ایکچوئل پرسن ہیز لیفٹ، دا روح ہیز لیفٹ. اب پیچھے صرف ایک باڈی رہ گئی ہے. تو یہ جو مانوی میری روحانی زندگی ہے، جو میرا روحانی وجود ہے، جس طرح میرے جسمانی وجود کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں اس کی زندگی کے لیے، میری اس مانوی روحانی وجود کے لیے بھی کچھ چیزیں نہایت ضروری ہے. اور ان میں جو پیوٹ ہے وہ کیا ہے کہ نیکی کے کسی نہ کسی تصور کو میں مانوں، چاہے میں مسلمان ہوں چاہے میں مسلمان نہیں ہوں. اوور آل جنرل بات کر لیتا ہے کہ آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، ایون جو سب سے ہمارے میں بدترین بھی لوگ ہیں نا، جب آپ بعض دفعہ ان کے بھی سٹوریز پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں انہوں نے بھی اپنا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیول پہ ایک مورل کوڈ رکھا ہوا ہے. چاہے وہ مورل کوڈ یہ کہ ہم زبان دے کے پھرتے نہیں ہیں، ہم ایک دفعہ عہد کر لیں، ہم کو ایک دفعہ کانٹریکٹ سائن کر لیں، اس کی شرطیں ہم نے پوری کرنی ہے. ٹھیک، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر انسان کے اندر ایک بیسک نیڈ ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا، بھلائی کا، اچھائی کا ایک تصور ہو جس کو میں مانوں، ورنہ اس کے اندر کا جو روحانی وجود ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اندر ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے، جس کو پھر یہ باہر آپ جتنا مرضی آسائشیں انسان کے ارد گرد رہتے، جب اندر سے روح ٹوٹتی ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جو اوور ڈوز کرتے ہیں آن ڈرگز، جو اپنے آپ کو خود قتل کر دیتے ہیں، یا پھر وہ درندے بن جاتے ہیں اور وہ اپنی ان کی پھر وہ they do all kind of bad stuff. اور ان کی وہ کیونکہ وہ جسم کو کتنا آپ مسلسل آپ ایک کھانا کھائیں، آپ کا اس سے یہ انسان کا جسم بنا ہی ایسا ہے، ہم مسلسل ایک چیز کو چکھتے رہیں، وہ آپ اس کا ذائقہ you become immune to it، اس کا وہ جوائے ختم ہو جاتا ہے. اب ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہماری روح ٹوٹ رہی ہے، ان کو وہ ایک ڈیسپریشن، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، تو پھر وہ اپنے جسم کے لیے حرام سے ظلم کی حد تک بڑھ جاتا ہے. وہ اپنی ہر ہوس پوری کرتا، پھر وہ ہوس بھی اس کو چین نہیں دیتی، پھر وہ اس سے ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی ظلمت کے راستوں پہ وہ جو ایکسٹریمز انسان پڑتا ہے اور انسان کو جھرجھری آتی ہے کہ یہ تو کوئی جانور بھی ایسے نہیں کر سکتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں.
تو ہو کیا رہا ہے کہ اپنی اسپرچل ذات کو مطمئن رکھنے کے لیے ہر کسی نے نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور بنایا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایک ضابطہ اخلاق، ایک مورل کوڈ. اور یہ میں نے بتایا کہ ایون آپ بڑے بڑے گینگسٹرز کو دیکھیں تو ایک طرف وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، ڈاکے ڈال رہے ہیں، چوریاں کریں، پر آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں انہوں نے کوئی یتیم خانہ بنایا ہوگا، کہیں انہوں نے کوئی ایک محلہ چوز کیا ہوگا جس کے لوگوں کی وہ خدمت بھی کرتے ہوں گے، کہیں وہ بلڈ بینکس میں بلڈ بھی دینے جاتے ہوں گے، کہیں پہ ایک طرف حرام بھی کھا رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں مسجدیں بھی انہوں نے تعمیر کی ہوئی ہیں. سو ایوری ون اپنے اندر اپنی اس روح کو بھی زندہ کہیں نہ کہیں رکھنے اور اس کی جلن کو کم کرنے کے لیے ہر انسان نے ایک نہ ایک مورل کوڈ بنایا جس کے ساتھ وہ اٹیچ رہتا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ سے کٹ کے، حق سے اور اصل سے جو کٹ کے جو ضابطہ اخلاق بنائے گئے ہیں ان کا، کیونکہ وہ ان کے اندر روح نہیں ہے، ایسنس نہیں ہے، تو دے ہیو بین ریڈیوسڈ ٹو ریچولس. یا پھر ایک تو یہ ایکسٹریم ہے کہ جو کام بھی ہے وہ صرف ایک ریچول ہے، وہ صرف ایک رسم بن گئی. نماز ایک رسم ہے، جمعے کے دن اکٹھے ہو کے نماز پڑھنا ایک رسم رہ گئی ہے، روزے ہیں تو رسم ہے، اس کی وہ جو سمپلسٹی ہے، اس میں جو ایثار ہم نے سیکھنا تھا وہ کسی کو نہیں یاد. اٹ ہیز بیکم اے رسم. شام کو افطاری پہ پورا دن انسان افطاری کے لیے کھپتا رہتا ہے، اور افطاری کے بعد پھر سحری کی ٹینشنیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر رمضان میں بجائے اللہ سے کنیکٹ کرنے کے پورا وقت آپ عید کے اور عید کے بعد کی جو آپ کی آفٹر پارٹیز ہیں اور ان کے تیاریوں میں انسان رہ جاتا ہے. آپ یہ ریچولز ہیں. ایک طرف تو یہ ایکسٹریم ہے، دوسری طرف ایکسٹریم کیا ہے کہ یا پھر انسان جو اللہ تعالیٰ سے کی طرف کمر کر کے کھڑا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس نے وہ جو ضابطہ اخلاق ہے اس کو ریڈیوس کر لیا ٹو سمپلی دا یونیورسل کوڈ آف ڈیسنسی کہ ہاں جی سچ بولنا چاہیے، لوگوں کی سروس کرنی چاہیے، انسان کے اندر آنیسٹی ہونی چاہیے. یہ جو یونیورسل پرنسپلز آف ڈیسنسی ہے پھر وہ صرف ان تک رہتا ہے اور اللہ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتا. اور ہم نے پہلے بھی بات کی کہ انسان کا اس دنیا میں آنا صرف اپنے اندر اس معرفت الہی اور حب الہی کو ایکٹیویٹ کرنا، یہ ہمارا کول پرپز ان لائف ہے. ٹو ریئلائز، internalize and actualize the معرفت and the حب of our رب تعالیٰ جو کہ کریم ہے. اب یہ ٹو اپوزنگ پریویلنگ آئیڈیالوجیز ہیں اچھائی کی، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم لوگوں نے ایک ریچولس کو بعض پوج رہے ہیں، بعض صرف یہ جو ایک یونیورسل پرنسپلز ہیں آف ڈیسنسی ان کو پوج رہے ہیں، تو اس کی نفی کیا کی جا رہی ہے کہ صرف یہی نیکی نہیں ہے. بتایا جا رہا ہے کہ قرآن حکیم کا جو فلسفہ اخلاق ہے، جو علم اخلاق قرآن حکیم سے نکلا ہے، اصل میں البر، دی گڈنس، دی بھلائی از دیٹ. یہ تم جو پرانے فلاسفرز کے پیچھے پڑے ہو ان کو بھی آپ پڑھیں، ان کو حکمت تو انسان کو، مومن کو جہاں سے ملے آپ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکریج کرتے ہیں، بٹ یہ اس کا جو روح ہے، اس کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کٹ گیا دین دا فاؤنڈیشن ہیز بین ڈیسٹنڈ ٹو فال ڈاؤن. تو کہ آپ نے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے لینس سے دیکھنا ہے، آپ نے دنیا کے لینس کو اپنی آنکھوں سے اتارنا پڑے گا اور اللہ کی نظر سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نور سے آپ نے اس دنیا کو دیکھنا ہے، ورنہ یہ دنیا آپ کو آپ کے روحانی وجود سے بالکل غافل کر دے گی. اللہ سے کٹا سب سے بڑی ہمارے سامنے ابلیس کی عبرتناک اگزامپل ہے کہ عرش کی محفلوں میں بیٹھا ہے. اس سے زیادہ آیات کس ملائکہ کو چھوڑ کس مشہوری مخلوق نے دیکھی ہوں گی. اتنی علم اور فراست اپنے تئیں اس کو یہ لگتا تھا کہ مجھے بڑا علم حاصل ہے، میں بڑا باحکمت ہوں، لیکن سامنے اس کے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو کریٹ کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کو مطلب سنوار لوں گا اس باڈی کو اور میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا تو سجدہ کرنا. اب ملائکہ کیونکہ ان کے اوپر وہ پردے اور وہ غفلتیں نہیں ہیں، وہ اپنے رب تعالیٰ کے ریفرنس سے حضرت آدم کو دیکھ رہے ہیں
وہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کی حقیقت کو سمجھ گئے اور انہوں نے سجدہ کیا. ان کو پتہ ہے ہم سجدہ اصل میں اللہ کو ہی کر رہے ہیں. تعظیم اس وقت آدم علیہ السلام کی، لیکن اس وقت اصل میں سجدہ اللہ کو ہی ہو رہا ہے. جیسا جب الحمدللہ رب العالمین ہم نے جب پڑھا کہ الحمد کا کیا مطلب ہے، المعرفہ کا صیغہ ہے. الحمد کا مطلب ہے کل حمد اللہ کے. لوگ کوشچن کر سکتے ہیں کہ نہیں جی دنیا میں تو ہم کسی کے گھر کی تعریف کریں، کسی کی بنائی ہوئی کسی انوینشن کی، کسی کی بنائی ہوئی کسی پینٹنگ کی ہم تعریف کریں، ہم کسی کی بیوٹی کی تعریف کریں، تو یہ تو ہم دنیاوی تعریفیں بھی ہو رہی ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں الحمد، تعریف کل اللہ کی ہے. اب اس میں تھوڑا سا غور کر لیں، اس میں کوئی اتنا بڑا فلسفہ نہیں ہے، تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے کہ آپ دیکھیں آپ کسی پینٹنگ کی بھی جب تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ جو ایک بے جان پینٹنگ ہے آپ اس کو اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں تو آپ اس کے پینٹر کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ واؤ سبحان اللہ کیا تم نے خوبصورت پینٹنگ بنائی ہے. آپ کسی میوزک جب کسی گانے کی یا کسی ایک ردم کی آپ جب تعریف کرتے ہیں تو اصل میں تو اس کے کریٹر کی تعریف ہو رہی ہے نا. اب وہ جو میوزک کا کریٹر ہے اس کا کریٹر کون ہے؟ جب آپ اس کی بھی تعریف کریں تو اصل میں اس کی تعریف نہیں ہو رہی، اس کے کریٹر کی، کہ اس نے اس کو کیا ذہن اور کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹکس دی ہیں اور کیا اس کو علم اور فہم دیا اور عقل دی ہے کہ اس نے کیا خوبصورت میوزک کریٹ کیا. اس پینٹر کو اللہ نے کیا وہ صلاحیتیں دی ہیں، وہ خود سے تو نہیں لے کے آیا، اس کے خالق نے اس کو کیا بیوٹی دی ہے کہ اس نے کیا خوبصورت پینٹنگ بنا لی ہے. اگر اس وقت کوئی میری تعریف کر رہا ہے تو میرے خالق کی تعریف ہو رہی ہے. آپ اس آسمان کی تعریف کریں، آپ کسی نیچر کے کسی لوگ تصویریں کھینچ کے جب کہیں جاتے ہیں اپنے انسٹاگرامز اور اپنے فیس بک اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر نیچر کی تصویریں لگا رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ میری تصویر کی اور میری اس صلاحیت کی کہ میں نے کتنا خوبصورت ایک امیج کیپچر کیا اس کی تعریف ہو رہی ہے. اور شاید تعریف کرنے والا بھی اتنا جاہل ہو کہ وہ یہی سمجھ رہا ہو کہ میں اس کو ایڈمائر کر رہا ہوں. اصل میں ہم سب ایڈمائر کس کو کر رہے ہیں؟ اس پکچر جو حق پکچر ہے، وہ جو میری اصلی اس پکچر جو ایک جامد پکچر ہے اس کی تو تعریف نہیں ہو رہی تھی. اس کے اندر موجود جو ایک کائنات کی جو خوبصورتی ہے، دریاؤں کا جو خوبصورت طریقے سے بہنا ہے اور جو درختوں کی ایک بیوٹی ہے اور پہاڑوں کی جو ایک گریس ہے، بیسکلی تو ہم سب خالق کی ہی تعریف کر رہے ہیں. تو اس لیے وہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ انہوں نے ملائکہ نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم کو سجدہ کرنے کی باری آئی تو ان کو سمجھ آئی کہ اصل میں ہم خالق کے نور کو سجدہ کر رہے ہیں. دوسری طرف جاہل ہے ابلیس، کیونکہ اپنے نفس کی پرستی میں پڑا ہے، روحانی مانوی چیز سمجھ ہی نہیں رہا، صرف حیوانی مادی چیز کے اوپر فوکس کر رہا ہے. تب تک اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے علم تھا، اس وقت خود کیونکہ یہ سمجھا کہ میں خود یہ میرا مقام ہے، یہ تو میری کسب ہے جو میں نے ہاتھ کی کمائی ہے جو مجھے ملی ہے، یہ اللہ کی عطا نہیں ہے. یہ جب غرور اور تکبر اس کے اندر آیا تو اس کی مت ماری گئی، اس کو وہ روحانی حق نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ ڈائیورس ہو گیا. اس نے جب اللہ سے اپنا تعلق کاٹ لیا، میں آ گئی اس کے اندر، تو ایک دم اس کے اوپر وہ جہالت کے پردے پڑ گئے. اب وہ کیونکہ سورس سے کٹ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ کٹ گیا ہے، تو اب اس کو وہ اللہ کے لینس سے نہیں دیکھ رہا، اب اس کو صرف جسم ہی جسم نظر آ رہا ہے. اور پھر جس وقت کنڈیم ہو گیا تو آپ دیکھیں دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے پاس جب جنت میں آیا ہے وہاں پہ بھی اس کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس روح کو میں نہیں سمجھ سکتا کیونکہ میں اللہ سے کٹ چکا ہوں. اب میں اللہ سے کٹ چکا ہوں تو اب یہ معرفت اور یہ جو محبتیں لائی گئی اس کے دروازے مجھ پہ بند ہو گئے. مجھے تو اللہ سے کنیکٹ کرنا تھا ان کے لیے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے سر الہی اور معرفت جو ہے اور یہ جو اپنی محبت ہے یہ جو اس روح کو دی ہے جو آدم علیہ السلام میں، اس روح اور اس روحانی وجود کا میں کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کے مخلص اباد کو تو ٹچ بھی نہیں کر سکتا. مخلص کون ہے؟ خالص کون ہے؟ جو اپنے اصل کے ساتھ چپکا ہوا ہے، اس کو پتا میں اصلی روحانی وجود ہوں. لیکن جو غافل ہو گئے اپنے اصل سے وہ مخلص نہیں رہا. مطلب وہ خالص ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے. تو جو اپنے اصل کو نہیں پہچانتا وہ اس جسم کو اپنا اصل سمجھ ہے. اب اس جسم کو تو وہ وہاں پہ اسٹڈی کر کے آئے، اس کو پتا ہے اچھا اسی جسم کی وجہ سے تو میں رل گیا ہوں،
یہی ظاہری وجود تو میں نے دیکھا اور میں حق کو بھول گیا، اب یہ بھی حق کو بھولے ہوئے ہیں، اب ان کو ظاہر پہ ایسا لگاؤ کہ میں تو جہنم جاؤں گا، ان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. استغفر اللہ. سو قرآن پاک ہی سے آپ کو علم اخلاق سمجھ آئے گی، قرآن پاک سے ہی آپ کو مکمل فلسفہ اخلاق سمجھ آئے گا. سیکنڈ جو یہاں پہ پوائنٹ ہے کہ یہ وائی ہیز دس ڈیفینیشن بن گیون ہیئر، ابھی کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ کو اس بات کو دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت کی اصل میں جو بنیاد ہے وہ تحویل قبلہ سے مل رہی ہے، اور اس سے فوراً پیچھے اگر آپ دیکھیں تو حرام، مطلب پچھلے جو رکوع ہے اس میں حلال اور حرام کے احکامات آئے گا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اسلام میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے غیر مسلم کی صورت میں، اور بعض ایسے مسلمان ہیں جو کہ ہیں تو حنفی تھے لیکن غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں. آج بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو غیر مسلم علاقوں میں رہتے ہیں اور وہاں پہ ایز مائنورٹیز رہتے ہیں. پھر بہت سے لوگ ہماری طرح کے ہیں جنہوں نے جو ہیں تو بائی برتھ مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن وہ ایسے معاشرے میں رہتے تھے جہاں پہ انگریز کا بھی انفلوئنس ہے، جہاں پہ ہندوؤں کا بھی انفلوئنس ہے. تو ایک اس طرح کے ملے جلے معاشرے میں اور وقت میں، اور آج گلوبلائزیشن ہے تو ہمارے میڈیا میں ہمارے چاہے وہ الیکٹرانک ہے، پرنٹ ہے، whatever، تو ہمارے اوپر ہر طرح کا ملا جلا ایک کلچر ہے جس کی بمبارڈمنٹ ہے. اس کے ساتھ وی ہیو گرون اپ. تو حق پہ پہنچنے، ہدایت پہ پہنچنے سے پہلے بہت سا ایسا زمانہ لوگوں پہ گزرتا ہے مختلف سچویشنز میں جہاں وہ جاہلیت کے کچھ رسوم، کچھ رواج، کچھ طور طریقے، کچھ نظریات، پیراڈائمز، پرسیپشنز وغیرہ لے کے وہ گرو اپ کرتا ہے، یا ان کے ساتھ وہ رہے ہوتے ہیں، یا ہم آ جائیں. ٹھیک ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ، ایون میرے، ابھی میں یہ تو نہیں کر سکتی مجھے کامل ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، بٹ آئی ایم اے جاہل انسان، میرے پاس علم بہت تھوڑا ہے اور اس پہ عمل اس سے بھی تھوڑا ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے. تو ہمارے اب یہ جس طرح کے ہم ملے جلے ایک کلچر کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے بہت سے پیراڈائمز ہیں جو جہالت کے پیراڈائمز ہیں. سوچ کا ایک نظریہ ہے جو جہالت والا ہے، اس نظریے سے نکلتی ہوئی ہر پرسیپشن، ہر سوچ بھی جاہلانہ ہے. اسی طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ بعض دفعہ آیات تو حق ہیں، ہمارا ترجمہ غلط ہے. جیسے ابھی بھی میں نے کہا لیس البرا کو جو یہ کہتا ہے کہ نیکی ہے ہی نہیں، وہ اس بات کو کیسے جسٹیفائی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ابھی تو فرما کے آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ چہرہ پھیریں، ہم دیکھتے ہیں کس کے دل میں آپ کی اتباع ہے اور کون پچھلے قبلے کے ساتھ چپتا رہتا ہے. ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں کس کا دل آپ کے ساتھ ہے. تو یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہ نیکی ہی نہیں کہ مشرق اور مغرب تو چہرہ کرو، بلکہ یہ ترجمہ بنتا ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم پھیرو اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف. تو اس وجہ سے اب جب پیراڈائم غلط ہے تو پرسیپشنز بھی غلط ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ دیز تھنگز دے گیٹ امپرنٹڈ آن آر مائنڈز اینڈ آر ہارٹس، اور ہدایت کے آنے کے بعد بھی بعض دفعہ ان کا ریزیڈیول افیکٹ ہم پہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ احکامات الہیہ کو فالو کرنے میں دل تنگی فیل کرتا ہے، نعوذ باللہ، اور یہ منافقت کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اسی لیے تو صحابہ آپ دیکھیں ان کی جان جاری ہوتی تھی اگر ان کے دماغ میں یہ تھوڑا سا بھی کہیں پہ وہم بھی آ جاتا تھا کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، دوڑتے تھے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں کہ بابا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، ہمیں لگ رہا ہے ہمارے دل سے ایمان جا رہا ہے. اتنے کانشیس تھے وہ نفاق، کیونکہ نفاق ایک بیماری، اور آپ دیکھیں بیماری سلو پوائزن کی طرح جسم میں آتی ہے. انسان جو کانشیس ہے وہ پہلے سے اپنا جو امیونٹی سسٹم اس کو اسٹرانگ رکھتا ہے، وہ پہلے سے اپنا ایمان مضبوط رکھتا ہے، کہیں اور آ جاتی ہے تو پھر وہ گرو ہونے سے پہلے آپ حفاظتی اقدامات لیتے ہیں. تو یہ صحابہ اپنے دل اور دماغ کو اللہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہر وقت اس کا تزکیہ کرتے رہتے تھے، اس کو پاک کرتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی پتہ ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی سلو پوائزننگ ہو رہی اور ہمیں سمجھ ہی نہ آئے. اسی طرح جب ہم نے وہ تحویل قبلہ ہوا تو یہ جو اس میں بھی یہی بات بتائی جا رہی تھی کہ جو 180 کا ٹرن تھا یہ اخلاص سے ایمان سکھایا جا رہا تھا اس میں کہ رضائے الہی اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کل ایمان ہے، یہی اصل دین ہے.
لیکن ہو کیا رہا ہے کہ تم نے حقیقت کو سمجھا ہی نہیں. چیزوں کے ظاہر پر نظر ہے ابلیس کی طرح, لیکن ان کی اصل کو, ان کی قدر کو, ان کے ایسنس کو تم نے پہچانا ہی نہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ حلال حرام کی جو بات آئی, حلال کا ورڈ حلہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے گرہ کھولنا, یعنی کہ انسان کے دل کی گرہ اللہ کی معرفت اور اس کی محبت کے لیے کھولنا. یہ جو حرام اور نجاست والی چیزیں یہ بیسیکلی کرتی کیا ہیں, یہ آپ کی روحانی جو ترقی ہے ان کے راستے میں حائل ہو جاتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا حلال کی طرف جاؤ, حلہ کی طرف, وہ گرہیں کھولے گا. یہ جو حرام نے تمہارے قلب پہ, تمہاری روح پہ جو گرہیں لگا دی ہیں نا, جن کی وجہ سے تم اپنے اصل کو, اور اصل کیا ہے, وہ سر الہی جو اللہ کی معرفت ہے, جو اللہ کی محبت, اس کو تم نہیں اچیو کر پا رہے. حلال نوالا کھاؤ, حلال طریقوں پہ چلو, حلال کی پیروی کرو گے تو یہ جو اندر گرہیں لگی ہوئی ہیں, یہ جو اندر تنگیاں ہیں, جو تمہارے اندر ظلمتیں, اندھیرے ہیں جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا, اندر ہی اندر وہ تمہیں چوک کر رہے ہیں, یہ گرہیں کھلیں گی حلال کے ذریعے. دیکھیں حرام کی تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی. حرام ایک گرہ ہے نا, وہ آپ کی دعاؤں پہ گرہ لگ گیا. آپ حلال کھانا شروع کریں. پچھلے اگر کوئی حرام کام ہو گیا, حرام کوئی نوالا منہ میں چلا گیا, اس پہ اللہ سے استغفار کیا کرتا ہے؟ استغفار آپ کے اندر اٹس لائک این اریزر, آپ کی غلطیوں کو مٹاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. اب جو حلال اور طیب کی بات کی گئی, وہ آپ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ حلال بیسک انسانیت تو اگر حلال پہ بھی رہ لے تو بڑی بات ہے, لیکن مومن نے صرف حلال, اس کے لیے تو حرام کے آپشن ہی نہیں ہے. لیکن حلال میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یو ہیو ٹو بی, تم نے تو البر, دا گڈنس اچیو کرنی ہے, تو تم نے صرف منیمم پہ نہیں رہنا, تم مومن ہو, تم نے محسن بننا ہے. تم نے حلال میں بھی دا فائنسٹ لیول, طیب لیول جو ہے اس کی طرف تم نے جانا ہے. اور اسی لیے اب دیکھیں ہر چیز کی قبولیت کے لیے حلال رزق ہے, چاہے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہے, چاہے دعاؤں کی قبولیت ہے, چاہے اعمال کی قبولیت ہے. اعمال کے لیے بھی ان اعمال کا حلال ہونا اور نیت کا حلال ہونا جو ہے وہ کہ نہ اس کو کرنے کے طریقے میں غیر اللہ ہو, نہ وہ کیے جانے کی نیت میں غیر اللہ ہو. اور اسی طرح پھر جب ہم آیات پڑھ کے جہاں پہ کفار کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح دیکھا, تو ہم تو جس طرح مشرق اور مغرب والی بات ہے کہ ہم نے تو, یہودیوں نے کیا کہا کہ ہم تو ہمیشہ سے اسی قبلے کی طرف تھے, اگر یہ دین اسلام وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور باقی انبیاء کا, تو پھر یہ تو فلسطین کی طرف چہرہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف, حضرت ابراہیم کے زمانے میں تو نہ توریت تھی نہ انجیل تھی. حضرت ابراہیم کو چھوڑ دیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے آپ دیکھیں کتنے 100 سالوں بعد, کتنے ہزار سالوں بعد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام, پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آئے, اور پھر ان کے کتنے بعد جا کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے جن پہ توریت اتری. اور ان کے ساتھ کیا انہوں نے کیا, پورا سورہ بقرہ کا پہلا نصف ہم پڑھ آئے ہیں, انہوں نے کس حد تک کفر کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو یہ ان کی جو باتیں ہیں, یہ ایک خصوصیت وہاں پہ کہ یہ لوگ بھی یوں ہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے باؤ اجداد تو ایسے ہی تھے, ہم کیسے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سی جاہلانہ رسومات ہیں, ٹھیک ہے, جو کافروں کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم میں آ گئی. آج آپ دیکھیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو شادی کی ہے حضرت بی بی ام خدیجہ سلام اللہ علیہ سے, کیا خوبصورت محبت کی داستان ہے. مطلب محبت اگر ایک میاں بیوی نے کی ہے, اس سے کامل آپ کو اگزامپل نہیں مل سکتی. اتنی بیوٹی ہے اس رشتے میں, اتنی ہدایت ہے اس رشتے میں. اور حضرت بی بی ام خدیجہ سلام اللہ علیہ, بابر وسلم ان کو بھولتے نہیں تھے. کتنا عرصہ گزر گیا, مکہ کا ایک پیریڈ گزر گیا, مدینہ شریف میں, اور آپ بعض دفعہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور آپ یاد کرتے تھے حضرت بی بی ام خدیجہ سلام اللہ علیہ کو. اتنا پیار تھا, بھولے ہی نہیں ان کو کبھی. وہ ایک جو ان کا دل کا حصہ ہے حضرت بی بی ام خدیجہ کے ساتھ جڑا ہوا,
کتنے خوبصورت وہ دونوں ہستیاں تھیں کہ ان کے اوپر بابر وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس جب وحی آتی تھی غار حرا میں اور حضرت بی بی ام خدیجہ سلام اللہ علیہ وہاں پہ بیٹھی تھی، تو جبرائیل امین ان کو اللہ کا سلام پہنچاتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے. کیا ہستی ہیں، بیوہ تھیں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ینگ ہیں، آپ کسی سے بھی شادی کر سکتے تھے. آپ نے گریس کو، ایمان کی خوبصورتی کو، کردار کی خوبصورتی کو حضرت بی بی ام خدیجہ میں دیکھا، آپ نے ان کو اپنی زوجہ بنا لیا. اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بیوائیں ہیں، کسی بچی کو طلاق ہو گئی ہے، ہم خود گھر والے، ہم کسی، میں بہن ہوں کسی کی، میں کسی کی کل ماں ہوں گی، میں کسی کی دوست ہوں، ہم اس چیز کو کتنا ویئرڈ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ایسی بچی کے لیے اپنے کسی بھائی کا، اپنے کسی کزن کا، اپنے کسی دوست کا رشتہ ہم نہیں بھی. اب یہ جاہلانہ رسومات ہیں، مگر ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو اپنے بڑوں سے ایسے ہی، ہمارے خاندان میں تو کبھی کوئی نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، اللہ بڑی بات نہ کرے، ہم نے کبھی خاندان میں کسی طلاق یافتہ کو، کسی بیوہ کو ہم تو کبھی گھر میں نہیں لائے. کتنی بڑی کفر کی بات ہے، کتنی بڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی بات ہے. ہم جو اہل بیت کے لیے تڑپتے ہیں، ان کی مودت اور ان کے ولایت کے لیے، ان کی ماں ہے، ان کی جنت ہے بی بی ام خدیجہ سلام اللہ علیہ کے قدموں میں، چاہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، چاہے وہ بابا مولا علی ہیں رضی اللہ عنہ، کیونکہ حضرت علی بھی تو انہی کی گود میں پرورش پائے تھے، انہی کے گھر میں رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں اس آیت میں کہ یہ ایک کافر کی کریکٹرسٹک ہے کہ وہ اپنے کفر پہ اڑ جاتا ہے. یہ ابلیس کا کریکٹرسٹک ہے جو کافروں نے اپنایا ہوا ہے. وہ اڑ گیا تھا، سمجھ تو اس کو آگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے یہ روح کی سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی کہتا ہے اللہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، سمجھا دیں. ملائکہ تو کیونکہ وہ تو پہلے متقی ہیں، ان کے تو قلب روشن تھے، تو ان قلوب کے اوپر یہ حق ظاہر ہو گیا. میں جاہل ہو گیا ہوں، نہیں سمجھ آ رہی، عاجزی نہیں شو کی، اڑ گیا اپنے کفر پہ. تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جو برائی ہے وہ برائی کو جنم دیتی ہے. جیسے پہاڑوں میں آپ آواز دیں تو پہاڑوں میں ٹکرا ٹکرا کر وہ آواز ایکو بن جاتی ہے، شور مچانا شروع ہوتی ہے. اصل آواز دب جاتی ہے، اس کے ایکوز، اس کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں آواز کی باز گشت، دی ایکو آف اے ساؤنڈ. سائنس نے پروف کیا ہے کہ ہر عمل کی بیسیکلی نیچر میں ہر قسم کی جو انرجی ہے، ساؤنڈ از این انرجی، روشنی از این انرجی، یہ ہیٹ از این انرجی، فارم آف انرجی ہے، یہ ہم بیسک سائنس بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہر طرح کی انرجی جو ہے اس کا ایک ایکو ہے، وہ ایکو کرتی ہے نیچر میں، آواز، روشنی، ریڈار ہو، سسٹم ہو، گرمی ہو، اینی تھنگ. اسی طرح روحانی لیول پہ ہر عمل، چاہے وہ نیکی ہے وہ بدی ہے، ہر تھاٹ ایکو کرتی ہے. اس کے اوپر یہ ایکو کا جو پرنسپل ہے کار فرما ہے. یہ سائنس پروف کرتا ہے. یعنی کہ آپ ایک برائی کریں استغفر اللہ، اس سے برائیوں کو جنم ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا. وہ برائیاں ارد گرد سے انسان کو گھیرنا شروع کر دیں گی. جیسے بابر نے فرمایا تم برائی کوئی بھی غلطی کرتے ہو قلب پہ ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے، تم معافی مانگتے ہو مٹ جاتا ہے. تم اس پہ معافی نہیں مانگتے، وہ ایک ڈاٹ ہے، تمہیں لگتا ہے یہ تو ذرہ ہے مائنیوٹ سا، ایک اور ڈاٹ لگ جائے، یہ بھی مائنیوٹ سا ذرہ ہے. یہ اس مائنیوٹنس کو جب آپ بڑھتا جائے گا، تھوڑی عرصے کے بعد 50 ڈاٹ آپ لگائیں تو آپ دیکھیں کتنے بڑا ایریا کالا ہو جائے گا. ایک ڈاٹ تو کچھ نہیں سمجھا جاتا، جب وہ جڑیں گے تو کیا حال ہوگا. تو برائی جو ہے وہ پھر انسان کو ہر طرف سے گھیرتی ہے اور پھر وہ آزاد نہیں رہتا، اور اس لیے وہ سمن بکمن امیون ہو جاتا ہے. جیسے کنویں میں ایک مینڈک ٹٹر کہہ رہا ہے تو وہ اپنے اس شور میں اور اس کھیل کود میں مر جاتا ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں آتی اس سے باہر بھی ایک جہان ہے. وہ اپنے شور میں، اپنی باز گشت میں، وہ اوپر کبھی دیکھتا ہی نہیں کہ اوپر ایک آسمان ہے، اوپر ایک جہان ہے. وہ اپنی چھوٹی سی اندھیری دنیا کو سمجھ رہا ہے یہ کل ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جب آگے آیت نمبر 172 اور وہ حرمت کی آیات جب آتی ہیں، وہاں پہ جب آپ کو بتایا گیا کہ اصل میں حرمت یہ تم لوگوں کی بکواس باتیں نہیں ہیں جس کو تم دنیا میں جھوٹ کے طور پہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتے ہو، بلکہ اصل میں
کیا حرمت ہے 172 173 میں اللہ تعالیٰ جب بیان کرتے ہیں. تو سائنسی اعتبار سے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جس طرح مردار چیز ہے، ٹھیک ہے، سائنس نے پروف کیا اٹ کازز بیماریاں. اب جب بھی آپ اس چیز کو ذبح کریں گے خون نے آپ نے بہانا ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے. ٹھیک، اب کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جسم میں جرمز موجود ہیں، اور یہ جتنا بھی بیماری کازنگ جو محرکات ہیں یا جو بیکٹیریاز وغیرہ ہیں، یہ سارے کے سارے کہاں پائے جاتے ہیں؟ خون کے اندر. یہ جو مردار خون کی جو حرمت ہے، یا خون اوور آل خون کی جو حرمت ہے، بہت بڑا سائنسی معجزہ ہے. کیونکہ سائنس نے پروف کیا کہ ہر جراثیم بیماری خون ہی میں پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں یہ جتنی بھی آج وائرسز آ رہے ہیں جانوروں سے نکلے، بیسیکلی کیا ہے، جانور کا خون کے اندر کوئی ایک وائرس ہوتا ہے جو وہاں سے انسان اس سے اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتا، اور انسان ابھی اس وقت دنیا میں کتنا کرونا وائرس کا اتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے. قرآن پاک کا یہ جو معجزہ ہے آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. پھر انسان اپنے آپ کو دیکھیں، جب انسان کی باڈی کے اندر یہ جو ہمارے اندر بہت سے پوائزنس پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے اندر بہت سے خون کے اندر جو فضلہ وغیرہ ہے، ہم حجامہ کرواتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم ٹاپ لیئر میں سے اس چیز کو اپنی باڈی سے نکلواتے ہیں، ہم بھی تو نکلواتے ہیں. تو بیسیکلی بات جو ساری کی ساری ہے کہ یہ جو حرمتیں اور یہ سارے جو احکامات ہیں، ان کے فوراً بعد آیت بر کیوں آئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو حلال حرام ہے اور اللہ کی جو محبت ہے، یہ سب چیزیں اس لیے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ تمہیں ریچول سے ہٹا کے تمہیں قدر آف این عمل اینڈ عنایت اینڈ عبادت لے کے جا رہے ہیں. اور وہی تمہارے اندر وہ جو حب الہی ہے، معرفت الہی، اس کو ان لاک کرنے کے لیے ضروری ہے. اب اگر ہم اس آیت کے اندر البر کو سمجھیں، لیکن اس سے پہلے یہ لیسا کا جو ورڈ ہے، اس کو اگر ہم سمجھ لیں، لیسا جو ہے گرامر میں اس کو حرف بھی کہتے ہیں، یہ خبر کے لیے آ رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اب اگر البرو ہوتا، پیش ہوتی بر کے اینڈ پہ، جس کو ہم دمہ کہتے ہیں، تو اٹ وڈ ہیو بیکم اے ناؤن. ٹھیک ہے، یہاں پہ البر کے کیونکہ اینڈ میں زبر ہے، اس کا مطلب ہے یہ ناؤن نہیں ہے، یہ اس وقت ایک خبر ہے. لیسا کا عمل ہی یہ ہے کہ جب بھی وہ، یہ تھوڑی سی گرامر کی بات ہوئی ان کیس اینی بڈی ہو از اسٹڈیئنگ گرامر، کہ بیسیکلی لیسا کیا کرتا ہے کہ اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس کو فتح دیتا ہے اور منصوب بنا دیتا ہے. عام طور پہ جو خبریں ہوتی ہیں نارملی، جو آپ کسی کی بھی خبر کی بات کرتے ہیں، تو وہ ایک نکرہ کامن ناؤن کی صورت میں آتا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں بر کے ساتھ ال لگ گیا، ال از فار معرفہ، یعنی کہ یہ کوئی بہت ہی خاص خبر ہے. سو یہاں پہ لیس البر کا مطلب ہے کہ یہ جو البر ہے، البر کا کیا مطلب ہے؟ دا گڈنس، کل نیکی کی بات کی جا رہی ہے. تو لیس البر کل نیکی یہی نہیں ہے، ترجمہ یہ بن گیا. لیکن اسی صورت میں جب آپ 189 آگے آیت انشاءاللہ آئے گی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لیس کا ورڈ تو آتا ہے لیکن البرا نہیں ہے، وہاں پہ البرو ہے. اس کا مطلب ہے لیسا الگ سے ایک ورڈ ہے، البرو ایک ناؤن ہے. وہاں پہ لیس البرا نہیں ہے، کل نیکی یہی نہیں ہے. وہاں پہ کہا جا رہا ہے لیسا نہیں ہے البرا یہ نیکی. وہاں پہ اس کا مطلب یہ کہ یہ سرے سے نیکی ہی نہیں ہے جو تم طریقے کرتے ہو. وہاں پہ ایک جاہل رسم کی بات کی جا رہی ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے چھلانگے مار کے اندر داخل ہوتے ہو. یہ نیکی سرے سے ہے ہی نہیں. یہاں پہ کہا جا رہا ہے لیس البرا کل نیکی صرف یہی نہیں ہے. یہ تو ایک اس کا ایک ٹرانسلیشن میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ٹرانسلیشن غلط ہے. ایون ان مطلب ان ٹرمز آف دا گرامر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیکی ہی نہیں، سرے سے نیکی نہیں ہے مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ کرنا. سیکنڈ چیز جو انڈرسٹینڈنگ والی ہے وہ یہ البر. بر کیا ہے؟ بے با را را، برا برا یا بر. البر جو ہے یہ بر سے نکلا ہے، اور بر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خشکی، لینڈ، جو کہ بحر کا اپوزٹ ہے. بحر کہتے ہیں اوشن کو. اب جب سمندر میں انسان ہوتا ہے تو اب دیکھیں موجوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. سمندر بیسیکلی ایک آپ کو ایک دماغ میں ایک امیج دیتا آف انسٹیبل انوائرمنٹ.
آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم خشکی تک پہنچیں گے نہیں, آپ موجوں کے رحم و کرم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور نارملی انسان خشکی کو, بر کو علامت اچھائی کے طور پہ بیان کرتا ہے کہ خشکی اسٹیبل ہوتی ہے, یہاں پہ ہم سیف ہیں, سیکیور ہیں. تو یہاں پہ ایک دماغ میں امیج یہ آتا ہے کہ جو ایول ہے اٹس لائک اے نوشن, اٹ میکس یو ویری انسٹیبل اینڈ انسیکیور, اٹ میکس یو لوز یور فوٹنگ. ٹھیک, تو البر نیکی جو ہے اٹس لائک اے خشکی, یہ آپ کو ایک فاؤنڈیشن دیتا ہے, آپ کے قدم جمانے کی آپ کو ایک جگہ دیتا ہے, ٹو بلڈ سم تھنگ, اس کے لیے آپ کو ایک فاؤنڈیشن دیتا ہے. اب اگر اس کو ہم جنرل لیول پہ بھی بات کریں تو یہ جو نیکیاں, ظاہری نیکیاں ہیں جن کے پیچھے بھی وہ للہ نہیں بھی ہیں, اگر ایک انسان, جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ہر انسان کے اندر روحانی طور پہ اس کے اندر یہ ارج ہے کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے تصور کو فالو کرے. تو جو ظاہری نیکیاں اور بھلائیاں ہیں, کسی کے دکھی دل پہ مرہم رکھ دینا, چیریٹیز, کامن چیریٹیز جو ہیں بیسیکلی کیا کرتی ہیں, دل کو سکون دیتی ہیں. دے سود, دے ہیل, دے بلیس. اب کسی نے مطلب جیسے لائک مضمون انگلش کی بکس میں آتا تھا کہ جو بیسک کامن چیریٹیز ہوتی ہیں, دے سود, دے ہیل, دے بلیس, دے آر اسکیٹرڈ ایٹ the feet of all men like flowers. ایسے نہیں ہے کہ مطلب کسی خاص لوگوں کو ہی ان نیکیوں تک رسائی حاصل ہے. یہ نیکی کی اپرچونٹی تو ہر انسان کے قدموں میں بکھری ہوئی ہے. The aim just for the high and not for the low. ایسا نہیں ہے صرف امیر اور بڑے رتبوں والوں کے لیے نیکیاں ہیں, ہر انسان کر سکتا ہے. Because the smoke ascends as high from a humble cottage as that from a haughty palace. اگر ایک جھگیا میں کوئی بندہ ایک چھوٹی سی جھگی میں بھی بیٹھا ہے اور وہ کوئی اس کے بھی وہاں پہ کوئی آگ لگی ہے, اس کا بھی دھواں اسی آسمان میں اٹھتا ہے جو ایک کسی کے بڑے محل سے اٹھتا ہے. تو نیکی تو چاہے کوئی کسی جھگی میں بیٹھا ہوا کر رہا ہے, چاہے کوئی کسی محل میں بیٹھا ہوا کر رہا ہے, ہر کسی کی نیکی اوپر جاتی ہے. لیکن یاد رکھنے کی مومنٹ, کیونکہ یہ باتیں ایمان والوں سے ہو رہی ہیں, تو ایمان والوں کے لیے یاد رکھنے کی بات یہ ہے, انما الاعمال بالنیات, ہمارے ہر عمل کی بنیاد نیت پہ. اگزامپل لے لیں ہجرت مدینہ کی. ہجرت مدینہ جو ہے وہ جج ہو رہا تھا مانوی ہجرت پر. اس کا کیا مطلب ہے, یہ ہجرت اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے یا صرف ایک مکانی ہجرت ہے, امن کی خاطر کوئی مکہ سے دوڑ کے مدینہ آ رہا ہے. جس ایم کے لیے مانوی طور پہ دیکھنے میں تو ہر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ رہا ہے مدینہ شریف میں, یہ تو ظاہری ایک ہجرت ہے, سب کی طرف سے قبول ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, تم جس طرف ہجرت کر رہے ہو مانوی طور پہ نیت کیا کر کے آئے ہو. اگر یہ ہجرت جو ہے ٹھیک ہے میرے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آئے ہو ظاہری طور پہ, لیکن اگر دل میں کسی عورت یا مرد کی محبت تھی جو تمہیں مکہ سے مدینہ کھینچ لے, تو تم نے ہجرت قیامت کے دن تم اٹھو گے اسی مرد اور عورت کی طرف ہجرت کے عمل کے طور پہ, اس نیکی کے ساتھ اٹھو گے. اور اگر تم نے یہ صرف امن کی خاطر کیا تو تمہیں اس کا اجر ملے گا. جس نے دل میں صرف اس کے جسم میں نہیں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی, اس کا قلب عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بے چین تھا اور وہ بھاگا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اللہ کی رحمتوں کی طرف. اصلی ہجرت ان لوگوں کی تھی. تو اس لیے یہ البر میں یہ جو انما الاعمال بالنیات, یہ جو نیت کی بات ہے, دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ نیکی میں اصل چیز جو اس کو ورتھ دیتی ہے وہ موٹیو ہے. محرک عمل کیا ہے؟ موٹیو آپ کے جو نیکی ہے اس کو خالص اور پاک کرتی ہے. اور یہ موٹیو کیا ہے, یہ اس آیت میں آگے چل کے آئے گا, ایمان باللہ و ایمان بالآخرہ, اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق. جو اس تک پہنچ گیا رضی اللہ عنہ و رضوان, وہ اللہ اس سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن پاک میں کیا فرمایا, انا صلاتی, میری نماز, و نسکی و محیایا و مماتی, میرا جینا میرا مرنا, ہر چیز کیا ہے للہ. للہ کا جو موٹیو ہے, ہر چیز للہ وللرسول.
یہ ہی آپ کی نیکی کو البر بناتا ہے. اور اگر یہ للہ نہیں ہے تو پھر دیٹ نیکی از آف نو ورتھ اللہ کی بارگاہ میں. اور پھر یہ بھی سمجھایا گیا قرآن پاک میں کہ نیکی بھی ہو لیکن اس میں ایکسٹریمز پہ نہیں جانا, اس میں توازن اور بیلنس قائم رکھنا ہے. اسی لیے فرمایا لقد انڈیڈ ایسا ہی ہے کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایکسٹریم رویوں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامل اسوہ, کامل ماڈل ہمیں عطا فرما دیا تاکہ وہ جو ریشو اور پروپورشن ہے وہ ہم قائم رکھیں, توازن برقرار رکھیں. اور اللہ فرماتے ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے راستے پہ نہیں آئے, باقی راستے مجھے قبول ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. کچھ صحابہ تھے امہات المومنین کے پاس گئے, 3 اشخاص تھے, نام اس وقت یاد نہیں آ رہا, اور وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مطلب امہات المومنین کو تو پتہ ہے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے جو عبادات ہیں, تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا عبادت کرتے ہیں, ہم بھی وہی عبادات کریں گے. تو آپ کے اعمال اور آپ کے جو رات کی عبادات ہیں ان کا پتہ کرنے کے لیے وہ امہات المومنین کے پاس گئے اور پوچھا. جو ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم تو سمجھے تھے کہ کوئی بہت بڑے بڑے اعمال ہوں گے, ظاہری پہلو وہ دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ تو تھوڑے سے اعمال ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب الہی ہیں, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے لیے تو کائنات بنی, وہ تو شاید یہ اعمال نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تو عام سے انسان ہیں, تو ہمیں اس سے ایکسٹریم پہ جانا چاہیے. ایک نے قسم کھائی کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا, ایک نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں پوری زندگی روزے میں گزاروں گا, ایک نے قسم کھائی کہ, اور اسی طرح تیسرے بھی کوئی اپنے لیے ایکسٹریم ایک چیز مطلب پسند کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, آپ نے ان کو بلایا. اب وہاں پہ بڑی ڈانٹ پٹی ان تینوں کو. آپ نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی کہ میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں, اور بے شک میں نے شادی بھی کی اور اپنے رب سے جڑا ہوا بھی ہوں, میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور میں ناغہ بھی کرتا ہوں, میں راتوں کو سوتا بھی ہوں اور میں اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے لیے بھی اٹھتا ہوں. بے شک تم میں سے جس کسی نے میری سنت سے محبت نہیں کی, راغب نہیں ہوا وہ میری سنت پہ, یا وہ راضی نہیں ہوا میری سنت سے, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو آپ نے اتنے سخت الفاظ میں جو ہے وہ ان کو یہ سمجھایا کہ دنیا میں تم ایکسٹریم ہونے کے لیے نہیں آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے, آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ ہو, ان سے قدم آگے نہ چلا جائے. بایزید بستان رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے, روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی سانس روک لیتے تھے کہ حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس مبارک سے اونچی میری سانس کی آواز نہ ہو جائے. تو جی دس از البر میں یہ چیز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ. پھر یہاں پہ خیر کا ورڈ کیوں نہیں یوز ہوا, وائی البر, خیر بھی نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے ورڈ, یہاں پہ البر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ البر جس طرح ہم نے برہ کی بات کی کہ خشکی کو کہتے ہیں, البر میں اسٹیبلٹی کے معنی آتے ہیں. سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ تم نے نیکی ایسی نہیں کرنی جو سیزنل ہو, کبھی دل کیا تو اچھے کام کے لیے, نہیں دل کیا تو چھوڑ دی. نیکی فلیٹنگ نہیں ہوتی بلکہ ایک مستحکم خصوصیت ہے, یہ قدر ہے جو تم اپنے اندر اپناتے ہو. آپ دیکھیں جب پردے کے احکام آتے ہیں, پردے کی قدر ہے. قدر کیا ہے؟ حیا. اگر انسان نے قدر اپنا لی, با حیا ہو گیا, تو آپ اس کے اوپر مطلب وہ ضروری نہیں کہ وہ چادر سے منہ ہی اپنا کوئی عورت ڈھانپے. اگر اس میں حیا ہے تو اس کے اندر سے آپ کو کبھی بھی وہ جو قدر مطلب باپردہ ہونے کی جو خصوصیت ہے نا, وہ آپ کو اس کے الفاظ میں بھی وہ آپ کو باپردگی نظر آئے گی, آپ کو اس کے حلیے میں بھی نظر آئے گی, آپ کو اس کے اٹھنے بیٹھ اس کے کردار میں نظر آئے گی. حیا چادروں میں نقابوں میں نہیں ہے, حیا سٹارٹ ہوتا ہے فرام یور قلب. کیوں کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھو, یہ نہیں کہ اگلے کو کہ اگلوں کے اوپر پردے ڈالو
کہ عورت مرد کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں عورت جب تک پردہ نہیں کرتی تم بھی اوپر آنکھ رکھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے والا جو مرضی کرے وہ اس کا عمل ہے, وہ ہم اس کو دیکھ لیں. تم نے باحیا رہنا, بھی قدر ہے, ہم نے قدر اپنے اندر پیدا کرنی ہے. یہ ظاہر جو ہے وہ فلیٹنگ ہو سکتا ہے, بٹ آپ کی قدر آپ کے اندر مستحکم ہونی چاہیے. اس کو آپ نے انٹرنلائز کرنا تاکہ وہ آپ کی ذات کا حصہ بن جائے. اسی طرح البر کہتے ہیں گڈنس کو, بھلائی کو, نیکی کو. بار یا بر کہتے ہیں اس انسان کو جو اچھا ہو, جو اچھا عمل کرے, اور اس کی جمع ہے ابرار. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابرار کا کیا لیول ہے. اب یہاں پہ کہا گیا, یہ نہیں کہا گیا کہ جس طرح ہم یہ آیت ابھی دیکھ رہے ہیں, میرے سامنے کھلی ہے, وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَن, یہ نہیں کہا گیا کہ وَلَٰكِنْ الْأَبْرَارَ مَن, کہ ابرار یعنی کہ اچھے لوگ وہ ہیں من آمنا باللہ, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. یہاں پہ کہا گیا البر یہ ہے کہ جو ایمان لایا, یعنی کہ البر کوئی وقتی کیفیت نہیں, یہ ایک مسلسل صفت ہے. سراپا بر ہو صرف یہ اچھائی ہے. اٹ از اے کانسٹنٹ کوالٹی. وہ صرف اچھا نہیں ہے, الخیر نہیں ہے, وہ سراپا ہے, اچھائی ہے, وہی کل اچھائی ہے. وہ جو ابرار ہے وہ خود سراپا اچھائی. جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم میں وفات تھی, آپ نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَالْإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, ابراہیم ہی تو وفا ہیں, سراپا وفا ہیں. ان میں یہ کوئی کوالٹی نہیں تھی جو آتی جاتی تھی, کبھی وفا کی کبھی نہیں کی, وہ ان کی ہستی ہی وفا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا البر من, وہ سراپا بر جو ہے وہ کون ہے, اور آگے پھر اس کو ڈیفائن کر دیا گیا. اس کی ایک اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے برآ, اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ آپ کو بابا مولا علی کی ایک کے الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے تو فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی برآ ناسما, جو دانے کو پھاڑتا ہے. یہاں پہ برا پھاڑنے اور پھاڑ کے نکالنے, اور اس نکالی ہوئی چیز کو اس کے کاملیت پہ لے جانے, اس طرح کہ وہ ثمر دے دے, اپنا پھل دے دے, اپنے پوٹینشیل کو ایکچولائز کر لے. بر کا یہ مطلب ہے. آپ نے جو الفاظ بولے ان کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی برآ ناسما, جو دانے کو پھاڑتا ہے اس میں سے کومپل نکالتا ہے, اور یہ جو دانا پھٹتا ہے, جو کومپل اس سے نکلتی ہے, وہ بھی بر ہے. اور جب وہ ایک مضبوط تنے والا درخت بن جاتا ہے جس کی روٹس مضبوط ہو جاتی ہیں, اور اس پر شاخیں, پتے, پھر پھول لگتے ہیں, اور ایونچولی پھل لگ جاتا ہے, تو اس ثمر کو, اس پھل کو بھی بر کہتے ہیں. اس سے آپ کے دماغ میں ایک امیج کیا آتا ہے کہ زمین کی انتہائی گہرائیوں سے پھوٹنا, یعنی کہ کامل اخلاص اور ایمان اور ڈیپتھ میں ہماری ہستی کے کامل اللہ کی محبت ہے, یا آسمانوں کی بلندیوں تک چلے جانا, یعنی کہ اللہ کی رضا کو پا جانا. اسی لیے یہاں پہ ایک ورڈ اور بھی یوز ہوتا ہے مبرور, جس طرح حج مبرور. حج مبرور کیا, جو پورا ہو گیا, مطلب جس پہ کوئی شک ہی نہیں, جو اپنا اثر دکھا جائے کہ حج مبرور وہ ہے جس سے واپس آنے والی کی زندگی بدل جاتی ہے. وہ پہلے اگر حرام لے رہا تھا, وہ اس کو حرام کے قریب بھی جانا جو ہے وہ اس کے اوپر قیامت کی طرح گرتا ہے, اس کا اثر ہو گیا. بہت سے لوگ حج پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, ویسی زندگی گزارتے ہیں, ایک فرض, ایک ریچول تھا, انہوں نے کر لیا. کچھ کی زندگیاں بدل جاتی ہیں, ان کے لیے مبرور ہو جاتا ہے. تو مبرور وہ چیز ہے جس پر بر, یعنی کہ اس پہ اس کا ثمر, اس کا پھل, اس کا نتیجہ مرتب ہو جائے, جس کا کوئی امپیکٹ ہو, اس کو مبرور کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے ایمان بھی بر ہے, اسلام بھی بر ہے, صدقہ بھی دینا بر ہے, جہاد کرنا بھی بر ہے, ایک قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا بھی بر ہے, عہد کا وفا کرنا بھی بر ہے, اخلاق حسنہ بھی بر ہے, حقوق اللہ, حقوق العباد کا ادا کرنا بھی بر ہے. یہ سب بر ہیں, یہ سب نیکیاں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر میں 70 چیزیں آتی ہیں, جس میں سب سے بڑی لا الہ الا اللہ, جب آپ اللہ کے کامل اللہ کے ہو جاتے ہیں, اخلاص. اور سب سے چھوٹی چیز کیا ہے, راستے سے کسی کے نقصان والی چیز کو ہٹانا, یہ صدقہ ہے, یہ بھی بر ہے. تو برآ کا ایک مطلب یہ انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے, وہ چیز جس کے اوپر ثمر لگتا ہے, جس کا نتیجہ نکلتا ہے, ٹھیک, جو امپیکٹ فل ہے, جو ریزلٹ اورینٹیڈ ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ جو کل بھلائی ہے، کل نیکی جو ہے، وہ صرف چہرے کا مشرق اور مغرب کی طرف پھیرنا نہیں ہے. بے شک یہ نیکیاں ہیں لیکن یہ کل نیکی نہیں ہے. ہاں کل نیکی کیا ہے؟ جو انسان خالص اور پاک ہو جائے ود ایمان باللہ، آخرت کا ایمان، یعنی کہ اللہ پر بھی ایمان ہے، اللہ کی اس دنیا میں بھی مان رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے یہاں سے لوٹ کے انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے رب کی طرف ہی جانا ہے. اور پھر آگے والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے وہ پورا ایک کریکٹر اسکیچ ہے جس کو اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہم مزید نیکسٹ سیشن میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کریکٹر اسکیچ ہے جو البر کو ہمارے اندر ہم اس کو ایکچولائز انٹرنلائز کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. صدق اللہ العظیم. یار میں قرآن پاک کے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے ہوئے غلطی بتائی لرزش ہوئی تو اسے بخش دیں اور معاف کر دیں. قرآن پاک کا یہ پڑھنا تمام انبیاء، تمام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت میں جتنی امتی آئے، فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، زندہ قیامت تک آئیں گے، اور کل ٹائم ان سے موجود اپنے تمام صدیقین، سابقون الاول، ان ملائکہ، رجال الغیب، بابر رسول اللہ کے امت غلام بیٹی کی طرف سے اپنی شان کریمی کے شایان سے اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کی طرف سے اس کا ہدیہ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا اور آخرت میں قرآن پاک کے کلمہ کامل، ہدایت، شفاعت، خیر و برکت، نصرت اللہ، صحبت، اور بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور شفقتیں اور محبتیں اور قرب و نور پاک ہمیں اس طرح عطا نصیب فرمائیں کہ دنیا آخرت میں رحمت اللہ میں بابر رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، قلب کی سکون کا ہم باعث بن سکیں، راحت کا ہم باعث بن سکیں. آمین یا اللہ. شکر الحمدللہ. ہر نیکی کی توفیق کا وما توفیقی اللہ باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب. جزاکم اللہ خیر.